Welcome to my channel Best Islamic Insights. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا 7 روز کا عمل کر لیں، آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا فقیر کو بادشاہ بنا دیتی ہے، قرض دار کو دینے والا بنا دیتی ہے، برے لوگوں کو نیک بنا دیتی ہے، بے اولاد کو اولاد والا بنا دیتی ہے، غیر شادی شدہ کو شادی شدہ بنا دیتی ہے، جن کے رشتے نہیں ہوتے ان کے رشتے ہو جاتے ہیں، جو بچوں کو اچھے سکولوں میں نہیں پڑھا سکتے ان کے لیے غیب سے ایسے اسباب بناتی ہے کہ وہ بچوں کو پڑھاتے ہیں، کاروبار میں برکت ہوتی ہے، جن کے کاروبار نہیں چلتے ان کی دکانوں پر گاہکوں کی لائنیں لگ جاتی ہیں، جو لڑکے لڑکیاں رشتوں کے لیے بیٹھے ہیں ان کے رشتے نہیں آ رہے یا جہیز کا مسئلہ ہے تو رشتے آنے لگ جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہر کام کا ایسے غیب سے انتظام فرماتے ہیں کہ بندہ خود حیران رہ جاتا ہے۔ اپنا ذاتی مکان نہیں ہے تو مکان کا بندوبست ہو جاتا ہے، بس آپ نے اس دعا کو بتائے گئے طریقے کے ساتھ پڑھنا ہے اور ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے کہ یہ دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کب مانگی تھی اور یہ کیوں اتنی طاقتور دعا ہے کہ اس انسان کی ہر خواہش پوری ہو جاتی ہے۔ محترم ناظرین، آج جو دعا ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں وہ محض کوئی عمل یا کوئی لفظوں کا مجموعہ نہیں بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن میں نازل کردہ وہ جملہ ہے جسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسے وقت میں مانگا تھا جب نہ ان کے پاس مال تھا، نہ یہ مقام، نہ کوئی ساتھی، نہ کوئی طاقت، بلکہ وہ فرعون کے خوف سے بھاگتے پھر رہے تھے اور بے سر و سامانی کے عالم میں مدین کے کنویں پر آ کر رکے تھے، نہ رہنے کا ٹھکانہ، نہ کھانے کو کچھ اور نہ کوئی پہچان والا۔ ایسے وقت میں اگر کوئی شخص اللہ سے مانگے اور اللہ اس کی ہر دعا کو قبول کر لے تو سوچیں اس کے الفاظ کتنے سچے ہوں گے، اس کا یقین کتنا پختہ ہوگا، اس کی پکار میں کتنی تاثیر ہوگی۔ ہم میں سے بہت سے لوگ آج انہی حالات سے گزر رہے ہیں۔ کسی کے پاس پیسے نہیں، کسی پر قرض کا بوجھ ہے، کسی کے بچے سکول نہیں جا پا رہے، کسی کی بچی کا رشتہ نہیں ہو رہا، کسی کا کاروبار بیٹھ گیا ہے، کوئی بے گھر ہے، کوئی تنہا ہے، کسی کے اپنے اس کا ساتھ چھوڑ چکے ہیں۔ تو سوچیں وہ لمحہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اکیلے تھے، بھوکے تھے، تنہا تھے اور اللہ کے سوا کوئی سہارا نہ تھا، تب انہوں نے زبان سے وہ الفاظ نکالے جن کو اللہ نے ہمیشہ کے لیے اپنے پاک کلام کا حصہ بنا دیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایسے راہیں کھولیں کہ وہ تنہا بھاگتے ہوئے مہاجر موسیٰ علیہ السلام چند دنوں میں عزت و توقیر والے بن گئے۔ محترم ناظرین، جب اللہ کی راہ میں اعتماد مکمل ہو جاتا ہے تو پھر زمین و آسمان کی طاقتیں اس کے بندوں کے لیے مدد کے لیے لگ جاتی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دل تکلیفوں سے، تھکن سے، خوف سے، اور یہی وہ کیفیت تھی جس میں اکثر ہم اور باقی لوگ گزر رہے ہوتے ہیں۔ جب کسی کے ساتھ کوئی بات نہیں کرتا، جب دعائیں بھی سنی نہیں جاتی، جب گھر والے بھی طنز کرنے لگ جاتے ہیں، جب دنیا احسان جتا کر دکھ دیتی ہے، تب انسان کے دل سے جو دعا نکلتی ہے وہ دعا کم اور زیادہ ہوتی ہے، اور ایسی آنکھوں کو اللہ رد نہیں فرماتا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر موسیٰ نے پانی کو ان دونوں کے لیے پلا دیا، پھر وہ درخت کے سائے میں جا بیٹھا اور کہنے لگا، اے میرے رب، میں تیرے دیے ہوئے احسان کا سخت محتاج ہوں، اب ذرا سوچئے گا۔ الفاظ کہنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے کیا کیا دروازے کھولے۔ ایک لڑکی ان کی خدمت میں متاثر ہو کر اپنے والد کے پاس جاتی ہے۔ والد حضرت شعیب علیہ السلام ان سے ملاقات کرتے ہیں اور نہ صرف ان کو کھانے کا سامان دیتے ہیں بلکہ اپنی بیٹی کا نکاح بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کر دیتے ہیں، اور پھر ان کو اپنا داماد بنا کر رہنے کی جگہ بھی دیتے ہیں، اور کچھ ہی عرصے بعد اللہ تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت کے عظمت سے بھی سرفراز فرما دیتے ہیں۔ یہ واقعہ صرف ایک نبی کی کہانی نہیں بلکہ ایک سبق ہے ان سب کے لیے جو زندگیوں کی تلخیوں سے گزر رہے ہیں، جو در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں،
جن کے اندر سوال تو ہے پر کوئی جواب نہیں، جن کے چہروں پر خاموشی ہے مگر دل اندر سے پکار رہا ہے، ایسے تمام بہن بھائیوں کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا مشعل راہ ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں جن کو اللہ نے قرآن میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا۔ محترم ناظرین، آج ہم سب بھی اگر انہی الفاظ کے ساتھ اور اسی کیفیت کے ساتھ اللہ کو پکاریں تو کیا بعید ہے کہ ہمارے لیے بھی وہی دروازے کھل جائیں جن سے موسیٰ علیہ السلام گزرے تھے۔ محترم عزیزو، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس دعا کو مانگا تو ان کے دل میں ایک سچی تڑپ تھی، ایک درد تھا، ایک خلش تھی جو صرف اللہ تعالیٰ ہی کے سامنے بیان ہو سکتی تھی۔ وہ اللہ جو سب کچھ جانتا ہے مگر پھر بھی چاہتا ہے کہ بندہ اس سے مانگے، سوال کرے اور تواضع کے ساتھ ہاتھ اٹھائے۔ اسی لمحے حضرت موسیٰ علیہ السلام نہایت عاجزی کے ساتھ اپنے رب کے سامنے کھڑے تھے۔ ان کے دل میں صرف یہی تھا کہ اے میرے رب، میں تیرے سوا کسی کا محتاج نہیں، میں جو بھی چاہوں تو ہی عطا کرنے والا ہے، تو ہی کافی ہے اور تو ہی میرے دل کے حال کو جاننے والا ہے۔ اسی تڑپ کے ساتھ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ الفاظ ادا کیے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی فریاد کو نہ صرف سن لیا بلکہ قرآن میں بھی اس دعا کو جگہ دی۔ ایسا شرف جسے ہر دعا کو حاصل نہیں ہوتا۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دعا کے الفاظ سے زیادہ اہم دل کی کیفیت ہے، یقین کی گہرائی ہے اور عاجزی کی شدت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتا ہے جو اس سے مانگتا ہے اور مانگتے وقت یقین رکھتا ہے کہ اللہ سن رہا ہے اور ضرور عطا فرمائے گا۔ ترجمہ حدیث: جب تم دعا مانگو تو یقین کے ساتھ مانگو اور جان لو کہ اللہ اس دعا کو قبول کرتا ہے۔ محترم ناظرین، یہ دعا صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے نہیں تھی، یہ ہر اس انسان کے لیے ہے جو تنگی میں ہے، پریشانی میں ہے اور اپنی مشکلوں کا حل ڈھونڈ رہا ہے۔ یہ ان ماؤں کے لیے ہے جو راتوں کو جاگ کر اولاد کے لیے دعائیں مانگ رہی ہیں۔ یہ ان والدین کے لیے ہے جو بچوں کے لیے رزق حلال کے در کھلتے دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ ان بیٹیوں کے لیے ہے جن کے رشتے نہیں آتے۔ یہ ان بیٹوں کے لیے ہے جو ہاتھوں میں ڈگریاں لیے پھرتے ہیں مگر نوکری نہیں ملتی۔ یہ ان جوڑوں کے لیے ہے جو برسوں سے اولاد کے لیے ترس رہے ہیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کرائے کے مکانوں میں زندگی گزار رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کا اپنا گھر ہو۔ یہ دعا ان سب کی امید ہے، لیکن شرط صرف ایک ہے اور وہ یہ ہے یقین۔ جس دل میں یقین ہو، جو دل رب کے دربار میں پوری صداقت اور توکل کے ساتھ جھکے، اسے کبھی خالی نہیں لوٹایا جاتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اسی یقین سے مانگا اور وہ رب جو دلوں کے راز جانتا ہے، اس نے ان کو عطا فرمایا اور ایسا عطا فرمایا کہ دنیا دیکھتی رہ گئی۔ محترم ناظرین، آج کے دور میں ہم سب کسی نہ کسی پریشانی کا شکار ہیں۔ کوئی رشتہ داروں کی سرد مہری کا شکار ہے تو کوئی قرض کے بوجھ تلے دبا ہے، کسی کو بیماری نے جکڑ رکھا ہے تو کسی کو بے روزگاری کا سامنا ہے۔ لیکن ان سب کے درمیان جو چیز ہمیں بچا سکتی ہے وہ صرف اور صرف اللہ پر یقین اور اس سے سچی فریاد ہے۔ وہ دعا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مانگی تھی، اگر وہ دعا ایک نبی کی زبان سے نکل کر قرآن میں درج ہو سکتی ہے تو کیا وہ ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے شفا نہیں ہو سکتی؟ یقین رکھیے کہ ضرور ہو سکتی ہے، بس دل میں سچائی ہو، آنکھوں میں خشیت ہو اور زبان پر وہ الفاظ ہوں جو رب کو محبوب ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس وقت کو تصور میں لائیں جب وہ تنہا تھے، ان کے پاس کوئی سہارا نہیں تھا، فرعون کے دربار سے نکلے ہوئے تھے، قوم کے ساتھ مسائل میں گھرے ہوئے تھے، لیکن وہ رب سے جڑے رہے۔ اسی رب سے جڑے رہے جس نے ان کو دریا کے بیچ سے گزارا، جس نے ان کے ہاتھ سے معجزے کروائے، جس نے ان کو نبی بنایا اور جس نے ان کے دشمنوں کو ان کے قدموں میں لا ڈالا۔ یہی رب آج بھی زندہ ہے، وہی رب جو موسیٰ کا رب تھا وہی آج ہمارا رب ہے۔ وہ آج بھی اسی شان سے عطا کرتا ہے اگر ہم ویسے ہی مانگنے والے بن جائیں۔ محترم ناظرین، ہم اگر صرف اس دعا کو نہیں بلکہ اس یقین کو اپنائیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں تھا تو ہم بھی اسی در سے وہ سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں جو ہماری زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہے۔
محترم ناظرین، ہم اگر صرف اس دعا کو نہیں بلکہ اس یقین کو اپنائیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں تھا تو ہم بھی اسی در سے وہ سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں جو ہماری زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہے۔ بس ضرورت ہے دل سے مانگنے کی اور یقین کے ساتھ جھکنے کی۔ محترم عزیزو، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی تو ان کا دل سچی فریاد سے لبریز تھا۔ ان کے دل میں شک کی ایک رمق بھی نہ تھی، نہ یہ سوچ تھی کہ پتہ نہیں دعا قبول ہوگی یا نہیں۔ وہ جانتے تھے کہ جو رب سمندر کو راستہ بنا سکتا ہے، جو لکڑی کے عصا کو اژدہا بنا سکتا ہے، وہ رب اگر چاہے تو ایک لمحے میں سب کچھ عطا فرما سکتا ہے۔ اسی یقین کے ساتھ جب یہ الفاظ ان کی زبان سے ادا ہوئے تو غیبی نظام حرکت میں آ گیا۔ رب کائنات نے فرشتوں کو حکم دیا کہ میرے بندے کی حاجت پوری کرو، کیونکہ وہ دل سے مجھے پکار رہا ہے۔ آج بھی اگر کوئی بندہ اسی یقین کے ساتھ اس دعا کو مانگے گا تو کیا وہی رب جواب نہ دے گا؟ کیا وہی رب جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر لبیک کہہ چکا ہے آج ہمیں محروم رکھے گا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ مسئلہ صرف ہمارے دلوں کے یقین کا ہے۔ اگر دل شک سے بھرا ہے تو الفاظ کچھ اثر نہیں کرتے، لیکن اگر دل مکمل بھروسے سے جھکا ہو تو رب کا کرم برسنے لگتا ہے۔ محترم ناظرین، یہی وجہ ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ: اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو بے شک میں قریب ہوں، میں دعا کرنے والوں کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتے ہیں۔ یہ آیت خود گواہی دیتی ہے اس بات کی کہ اللہ ہم سے دور نہیں، وہ تو بہت قریب ہے۔ کتنے ہیں جو برسوں سے بے اولاد ہیں اور کتنے ایسے ہیں جن کے بچے نافرمان ہو چکے ہیں۔ کتنے ہی گھروں میں رزق کی تنگی ہے، کتنے گھروں میں میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہوئے بھی اجنبی بن چکے ہیں، کتنے نوجوان ہاتھوں میں سیوی لے کر پھرتے ہیں مگر دروازے بند رہتے ہیں۔ ان سب کو چاہیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے مفہوم کو سمجھیں اور دل سے مانگیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، ترجمہ: اللہ تعالیٰ اس بندے کی دعا ضرور قبول کرتا ہے جو اس سے مانگتا ہے اور مانگنے میں جلدی نہیں کرتا۔ یعنی بندہ اگر صبر کے ساتھ مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطا کرتا ہے، اور جب اللہ دیتا ہے تو وہ صرف وہ نہیں دیتا جو ہم نے مانگا ہوتا ہے، بلکہ وہ زیادہ عطا کرتا ہے، بہتر عطا کرتا ہے، اور بعض اوقات وہ اس سے بھی محفوظ کر دیتا ہے جس کا ہمیں شعور بھی نہیں ہوتا۔ محترم ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ مانگنا بند نہ کریں، یقین ختم نہ کریں۔ فریاد میں سچائی ہو تو کائنات کا مالک خود دروازے کھول دیتا ہے، وہ اسباب بنا دیتا ہے جو عقل سے بالا تر ہوتے ہیں، وہ دلوں کو بدل دیتا ہے، وہ دشمنوں کو مددگار بنا دیتا ہے اور وہ راستے بنا دیتا ہے جہاں پتھر ہوتے ہیں۔ یہ دعا اس وقت مانگی گئی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس کچھ نہ تھا، نہ مال، نہ دولت، نہ رہنے کو گھر، نہ کھانے کو کچھ، نہ ہی کوئی انسانی سہارا۔ وہ اکیلے تھے مگر ان کے ساتھ اللہ تھا، اور یہی ان کی سب سے بڑی طاقت تھی۔ آج ہم بھی اگر خود کو تنہا محسوس کرتے ہیں تو یاد رکھیں کہ ہم بھی اکیلے نہیں۔ اگر ہم اللہ کو اپنا بنا لیں تو سب کچھ ہمارا ہو سکتا ہے۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، ترجمہ: اور جس نے اللہ پر بھروسہ کیا تو اس کے لیے کافی ہے۔ اگر آج آپ بے سہارا ہیں، اگر آپ کے دل میں درد ہے، اگر آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، اگر آپ کے در بند ہو چکے ہیں تو اللہ پر یقین کریں۔ اسی یقین کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنایا تھا اور اسی یقین نے انہیں رب کا محبوب بنا دیا تھا۔ محترم ناظرین، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس لمحے میں اللہ سے دعا کی تو وہ تنہا تھے، نہ ان کے پاس کوئی خاندان تھا، نہ جائیداد، نہ مال و دولت، نہ کوئی سہارا، نہ کوئی ذریعہ، مگر ان کے دل میں اللہ کا یقین تھا۔ ان کے لبوں پر ایک عاجز فریاد تھی، اور اللہ کو اپنے بندوں کی عاجزی بہت پسند ہے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب آسمانوں کا در کھلا، فرشتوں نے رب کے حکم سے ان کے لیے اسباب پیدا کیے، اور وہی حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کل تک فرعون کے گھر سے نکل کر بھاگے تھے، آج ایک نبی کے منصب پر فائز ہو کر دنیا کے لیے روشنی بن گئے۔ یہی اصول آج بھی قائم ہے۔ اگر کوئی بندہ خالص دل سے اس دعا کو مانگ لے اور یقین سے مانگ لے تو اللہ
تعالیٰ اس کے لیے زمین و آسمان کے خزانے کھول دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے ترجمہ، اور تم اپنے رب سے مانگو عاجزی سے اور چپکے چپکے، بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ محترم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو شرم آتی ہے کہ اس کا بندہ ہاتھ اٹھائے اور وہ خالی واپس لوٹا دے۔ تو جو رب شرم کرتا ہے اپنے بندے کو خالی لوٹانے سے، وہ رب کب آپ کے خالی ہاتھوں کو محروم کرے گا۔ محترم ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا پیغام یہی ہے کہ مانگتے رہو، جھکتے رہو، روتے رہو، لیکن یقین کبھی مت چھوڑو، کیونکہ اللہ کبھی کسی سچے دل کو خالی نہیں لوٹاتا۔ وہ رب جو دلوں کے حال خوب جانتا ہے، رب کہتا ہے، کوئی مانگنے والا ہے کہ میں اسے دوں، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ میں اسے معاف کروں، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اس کا رزق کشادہ کروں۔ تو آئیے اب ہم بھی اس یقین کو دل میں اتاریں، اسی روشنی کو اپنائیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنائی، اور پھر اللہ سے وہ دعا مانگی جو ان کے لبوں سے نکلی تھی۔ انشاءاللہ وہ وقت بھی جلدی آئے گا جب آپ اپنے آنسو مسکراہٹ میں بدلتے دیکھیں گے اور آپ کی دعائیں آپ کی حقیقت بن چکی ہوں گی۔ میرے محترم ناظرین، ہم پہلے اس دعا کے بارے میں جان لیتے ہیں کہ وہ کون سی دعا ہے اور کب پڑھنی ہے اور کس طرح اللہ سے مانگنا ہے۔ اس کو آپ اچھی طرح سمجھ لیں اور بتائے گئے طریقہ کے ساتھ مانگیں، انشاءاللہ اس کے فائدے آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ یہ عمل آپ فجر کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد کر سکتے ہیں۔ جیسے ہی آپ نماز مکمل کریں تو کچھ لمحوں کے لیے خاموش بیٹھ جائیں، اپنے دل کو دنیا کے خیالات سے خالی کریں اور پھر آہستگی سے اپنے دونوں ہاتھ اللہ کی طرف بلند کریں، نہایت عاجزی کے ساتھ، نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ، ایسے جیسے آپ واقعہ ہی اللہ کے سامنے کھڑے ہوں۔ یاد رکھیں، اس وقت آپ کو اپنے دل میں یہ یقین پیدا کرنا ہے کہ آپ کا اللہ کے سوا کوئی نہیں، آپ کی زندگی کی ہر ضرورت کا مالک اللہ ہی ہے، کوئی رشتہ دار نہیں، کوئی دوست نہیں، کوئی دولت نہیں، صرف اللہ جو چاہے دے سکتا ہے، جو چاہے روک سکتا ہے۔ اسی یقین کے ساتھ جب آپ ہاتھ اٹھا لیں تو سب سے پہلے درود ابراہیمی پڑھیں جو کہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ پھر اللہ کی بڑائی بیان کریں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ یہ آیات پڑھ کر اپنے دل میں اللہ کی عظمت کو محسوس کریں، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ دعا مانگیں جو انہوں نے اس وقت مانگی جب وہ بے سہارا تھے، تنہا تھے اور صرف اللہ سے امید رکھی تھی، ربا انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اب اس دعا کے بعد آپ اپنی زبان میں اپنے دل کی بات اللہ سے کہہ دیں۔ اگر آپ کو رزق کی تنگی ہے تو اللہ سے رزق مانگ لیں، اگر اولاد نافرمان ہے تو ان کے دلوں میں نرمی کی دعا کریں، اگر آپ کے پاس گھر نہیں تو گھر کے لیے دعا کریں، اگر رشتے نہیں ہو رہے تو اچھے رشتوں کے لیے اللہ سے دعا کریں۔ جو بھی آپ کی حاجت ہے اسے پوری دیانتداری کے ساتھ رب تعالیٰ کے سامنے بیان کریں، اور وہ بیان کرتے ہوئے روئیں، گڑ گڑائیں اور دل سے پکاریں کہ یا اللہ تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں ہے، تو ہی ہے ہمارا مالک ہے، تو ہی ہمارا رازق ہے، تو ہی ہمارا سب کچھ عطا کرنے والا ہے۔ جب آپ اپنی دعا مکمل کر لیں تو آخر میں ایک مرتبہ پھر درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ یقین کیجئے محترم ناظرین، اگر آپ نے اس عمل کو 7 دن تک مسلسل کیا، نماز فجر یا نماز عشاء کے بعد خشوع و خضوع کے ساتھ اور کامل یقین کے ساتھ کیا، تو انشاءاللہ آپ اپنی زندگی میں حیران کن تبدیلیاں دیکھیں گے۔ اس دعا کو جب کوئی بندہ خشوع و خضوع کے ساتھ مانگتا ہے، اپنے دل کو دنیا کے شور سے نکال کر اللہ کی طرف متوجہ کرتا ہے، تو اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ پیارے ناظرین، بے شک اچھی بات کو پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔
آپ سے درخواست ہے کہ آپ میری اس معلوماتی ویڈیو کو لائک کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں تک شیئر ضرور کیجئے، اور اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کی تمام مشکلات، پریشانیوں کو دور فرمائے، ہماری تمام حاجات کو پورا فرمائے، رزق کی تنگی، مالی پریشانی کو دور فرمائے۔ ہمارے جو بھائی ہسپتالوں میں بیمار ہیں، اللہ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے، اور جو بھائی گھر میں کسی بیماری کی وجہ سے پریشان ہیں، اللہ ان کو بھی صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ جو ماں باپ اپنے بچوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، اللہ رشتوں کی بندشوں کو دور فرمائے، اور جوان بیٹیوں اور بیٹوں کو رشتوں کے اچھے اسباب پیدا فرمائے، اور ہر کام میں آسانی پیدا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔